الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نال پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. معراج شریف دے ماہ مکرم دے حوالہ نال گزشتہ جمعۃ المبارک تو آپ احباب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے معراج شریف دا قصہ سماعت فرما رہے ہو. سورہ بنی اسرائیل دی 15ویں پارے دی پہلی آیت مبارکہ رب تعالیٰ نے فرمایا سبحان. لفظ سبحان عموماً مضاف ہوندہ ہے اور ادھا مضاف الائے اکثر اسم ذات اللہ ہوندہ ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سبحان. سبحان ایک ایسا لفظ ہے جڑا صرف اللہ دی ذات نے بولیا جا سکتا ہے. جس طرح اللہ اسم ذات ہے، اللہ کسی اور دا نام سوائے اللہ تو نہیں ہو سکتا، اس طرح سبحان صرف اللہ ہے. یہ مطلب پاک ہے الذی او ذات. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر
اس لفظ نو خاص اپنی ذات واسطے رکھے. قرآن مجید فرقان حمید اندر رب تعالیٰ نے مختلف مقامات لفظ سبحان اپنے واسطے ارشاد فرمایا. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. کدھر ارشاد فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض. کدھر ارشاد فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اور سورہ نصر دے اندر ارشاد فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ رب العزت نے جس بھی مقام تے لفظ سبحان ارشاد فرمایا اپنی ہی ذات لے ارشاد فرمایا. سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. سبوح بھی اللہ رب العزت نے اپنا نام اپنی صفت ارشاد فرمائی. تو گویا کہ سبحان اللہ دی پاکی واسطے، اللہ دی صفت پاکی واسطے جڑا مخصوص لفظ او سبحان. اسی سبحان اللہ کہنے ہیں کسی بھی خوبصورت چیز نو دیکھ کے کہ اللہ پاکے. جدو بھی لفظ سبحان بولیا جاوے چونکہ مضاف لائے اگے اس میں ذات اللہ ہوں دے اضافت واسطے لفظ اللذی بولیا جاندے. سبحان اللذی پاک و ذات کون؟ اللہ. تو اس مقام تے بھی اللہ نے جدو اپنے معبود دی معراج دا ذکر ارشاد فرمایا تو لفظ سبحان الآغاز فرمایا. اہل علم نے مفسرین نے کافی وجوہات بیان فرمائیاں کہ اس ہی لفظ نال کیوں معراج شریف دا قصہ دا آغاز فرمایا گیا. کوئی اور لفظ اللہ کریم ارشاد فرما دے دے. اللہ کریم دے بے شمار نام نے، کسی اور نام تو کیوں نہیں؟ تو ایدی علماء نے بڑی وجوہات بیان فرمائیاں کہ اللہ رب العزت نے سبحان کہہ کے دسیا کہ پاک و ذات جدے چ کوئی عیب نہیں، پاک ہے. او اولاد تو بھی پاک ہے، او دی اولاد بھی نہیں، او بیوی تو بھی پاک ہے، او نقائص تو بھی پاک ہے، او عیب تو بھی پاک ہے، او کمزوری تو بھی پاک ہے. تائیوں تے اللہ کریم نے ارشاد فرما کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. انسان جتنے بھی ورد تے وظیفے کر لوے مگر جدو انسان کہندہ نا سبحان یا سبحان اللہ یا سبحان اللہ و بحمدہ، تو اللہ فرماتا بندیا تم منوں یہ ثابت کر رہے ہیں کہ میرا رب عیب تو پاک ہے. تے احسان دا بدلہ صرف احسان ہے. تو منوں پاک کہہ رہے ہیں جا میں تینوں پاک کیتا. تائیوں نبی پاک نے فرما کہ جڑا کہہ دے سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ میرے کریم آقا نے فرمایا جڑا رب دے کیونکہ انسان کہہ رہے نا میرا اللہ پاک ہے. اللہ فرماتا ہے میری صفت تو بیان کی تھی میں تینوں بھی گناہاں تو پاک کر دینا. اللہ رب العزت میں جڑی سارے تو پیاری تسبیح لگ دی ہے سبحان اللہ و بحمدہ. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدو حضرت نوح علیہ السلام دا آخری ویلا آیا نا تے آپ نے اپنے بیٹے نے ایک وصیت فرمائی سبحان اللہ و بحمدہ فإنہا صلاة کل شیء و بہا یرزق الخلق. نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بیٹے یاد رکھیں سبحان اللہ و بحمدہ اس ساری مخلوقات دا رزق ہے. اور حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا جنہوں بھی رزق دیتا جاندہ ہے اسے جملے دی وجہ تو دیتا جاندہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ. آج اکثر لوگ اپنے رزق دی وجہ تو پریشان ہیں کہ میرے رزق دے اندر برکت نہیں، میرے کاروبار چ برکت نہیں. آج لوگ کہندے ہیں کہ تعویذ لکھ دیو کو وظیفہ دسو کہ میرے رزق چ برکت ہو جائے. نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ صحابی آئے تھے، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میرے تے رزق تنگ ہو گیا، میرے تے دنیا تنگ ہو گئی یا رسول اللہ، یعنی کہ میرے کو کھان واسطے بھی لقمہ بھی نہیں۔ عرض کی تھی سونیا میرے تے دنیا تنگ ہو گئی، جی میں اسی اپنے مرشد دی بارگاہ چ جا کے عرض کرنے ہیں نا کو وظیفہ ارشاد فرماؤ، صحابی بھی آگے اپنے مرشد دی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ملفوظات اندر حدیث پاک نقل فرمائی کہ صحابی رسول نے آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے تے دنیا تنگ ہو گئی۔ میرے کریم نے ارشاد فرمایا کہ تینوں او تسبیح یاد نہیں جڑی او فرشتے پڑھ دے جنہاں نے خدا دے عرش نو اٹھا کے رکھے الذین یحملون العرش، او فرشتے جنہاں نے خدا دے عرش نو اٹھا کے رکھے، کیا تینوں انہاں دی تسبیح یاد نہیں؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ کیڑی تسبیح پڑھ دے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ فرمایا جائے پڑھیا کر۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اتھیا کے ارشاد فرمایا کہ جیڑا فجر دی نماز تو پہلے 100 مرتبہ پڑھے، گن کے 100 مرتبہ، ایک بھی زیادہ نہ ہوئے ایک بھی کم نہ ہوئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تعداد مقرر کیوں وظیفے دی کیتی گئی؟ تو چابی دے دندے ہوں دے نا، ایک بھی دندہ زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے تے تالا نہیں کھولدا۔ اس طرح وظیفے دی جڑی تعداد مقرر ہوئے، ایک بھی زیادہ یا کم ہو جائے تالا 100 مرتبہ جڑا فجر دی نماز تو پہلے پڑھے، اور اگر پہلے نہ پڑھ سکے فجر دی نماز تو بعد طلوع آفتاب تو پہلے یعنی سورج دے اگن تو پہلے 100 مرتبہ گن کے پڑھے۔ میرے آقا نے فرمایا جائے تسبیح پڑھیا کر۔ حدیث پاک چند دن دے بعد وہی صحابی آئے تھے، آ کے عرض کی تھی کملی والے آ مینوں جگہ نہیں پہ ملتی، میں نہیں دولت کتھے رکھا، میرے کو اتنی جگہ نہیں جتنی دولت ہو گئی۔ تو ایسی تسبیح سبحان اللہ ادھے ذریعے اللہ کریم لوگاں نو رزق عطا فرما دے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ نے معراج شریف دا واقعہ جدو آغاز فرمایا تے لفظ سبحان تو فرمایا سبحان الذی، پڑھا قرآن بھائی؟ منو یقین ہے تسی بارش وچ آئے ہو، محبتہ لے کے آئے ہو، تسی محبت نہ سبحان اللہ بھی بولو گے۔ منو یہ بھی یقین ہے تسی ہاتھ چک کے بولو گے سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے رجا فرمایا فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ پروردگار نے بار بار اپنے واسطے لفظ سبحان ارشاد فرمایا، اس بات سے کہ جدو کملی والے آقا علیہ السلام نے شب معراج صبح سویرے اٹھ کے فرمایا میں اپنے رب نو مل کے آیا ہوں، میں مسجد اقصی دیکھ کے آیا ہوں، میں آسمانہ دی سیر کر کے آیا ہوں، کہ سارے دی نگاہ ابو بکر ورگی نہیں، بچ معاشرے دے ابو جہل ورگے بھی واسدے نہیں۔ اللہ نے دیکھے او بھی انہیں نے جنہ میرے یار دی معراج تے اعتراض کرنا ہے، کہ میں آکھا میں رات کراچی گیا سا تے میں راتوں رات لوٹ آیا، تو سا میرے جسم والے ویکھنا ہے کہ کیا سی صاحب دی اندر طاقت ہے کہ راتوں رات کراچی بھی چلے جاؤں تے واپس بھی آ جاؤں۔ لوگوں نے میرے والے ویکھنا ہے، پر جے میں آکھا میں رات فلائٹ تے گیا سا، میں جہاز تے گیا سا تے میں جہاز تے گیا بھی تھی آیا بھی تے تو آبی توجہ میرے تو ہٹ کے جہاز والے ہو جائے گی۔ بلا تشبیہ عرض کر رہے آؤ، جدو نبی نے فرمایا میں راتی رب کھل گیا سا، ابو جہل نے نبی وال ویکھیا ایک ہی میں رات گیا بھی تھی آیا بھی۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا، فرمایا یار والا نہ ویکھ او لے کے گیا سی جڑا سبحان، او جڑا ہر کمزوری تو پاک، او جڑا سبحان الذی ہے، او جڑا سبحان الذی ہے۔ فرمایا میری ذات
ذات بڑی پاک ہے، ہر کمزوری تو بھی پاک ہے، میرے بلبے میں لے کے گیا سا، اسی بات سے میں بھی اکثر پڑھیا کرنا ماؤ کہ چاہے تے بادشاہ مانو دیکھا آنکھ بچ رلا، چاہے تے بادشاہ مانو دیکھا آنکھ بچ رلا، مرضی ہوئے فقیر نو دے تخت تے بٹھا، اور جائز نے اون جو بھی کرے بے نیازیاں لجپالیاں سخاوتاں بندہ نوازیاں۔ فرمایا ذات بڑی سبحان ہے، بڑی پاک ہے، فرمایا میرے یار بلنا ویکھیا جے میرے بل ویکھو، اے میرا یار کلا نہیں گیا، فرمایا سبحان الذی اسری، فرمایا میری ذات لے کے گئی، فرمایا میرے بل ویکھے آج جڑا علی کل شیء قدیر، سبحان کیوں فرمایا اج بچہ اپنے قدماں تے ٹرن دی کوشش کرے، بچہ اپنی توتلی زبان دے نال اپنی ماں پہلے دن ماما یا امی آکھے تے ماں باپ کہندے نے سبحان اللہ، سبحان اللہ دسدار کہ ماں نو پتر نال پیار، اسی کو سونی خوبصورت چیز ویکھ اپنے محبوب دی ادا ویکھ سبحان اللہ کہنے آؤ، ساڈے سبحان اللہ کہنے دے نال ساڈی محبت بھی اظہار ہو جاندا ہے، جدوں اسی اپنی محبت دا اظہار کریے، اسی سبحان اللہ کہنے آؤ، اپنے محبوب تے اپنے بچے دی عظمت ویکھ سبحان اللہ کہنے آؤ، جدوں کملی والے معراج تے چلے سبحان اللہ کہنا تے ماں دا حق سی، یا میرے نبی تو کو بڑا عمر چوندا مرتبے چوندا عمل چوندا، یا تے باپ کہندا سبحان اللہ، یا ماں کہندی سبحان اللہ، یا دادا کہندا سبحان اللہ، ایتھے ماں بھی کوئی نہیں، باپ بھی کوئی نہیں، دادا بھی کوئی نہیں، تے محمد نالوں بڑا بھی کوئی نہیں جڑا سبحان اللہ آکھے۔ اللہ فرمایا کملی والے آؤ کہ ہویا جے ماں کوئی نہیں میں آپ ہی کا نوا سبحان، میں ہی کہہ لینا ابن بطوطہ دنیا دا عظیم مسافر جنہیں ساری دنیا دی سیر کی تھی، ابن بطوطہ نے جدو اپنا ساری دنیا دی سیر کی تھی تے سفر نامہ لکھیا تے آپ لکھیا، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ادھی دنیا دی سیر کی تھی پر جدو سفر نامہ لکھیا تے آپ ہی لکھیا۔ بادشاہ سیر کرے نا او دا سیکٹری یا او دا وزیر بریف کر دے، پر حیرت دی جائے جنہیں سیر کی تھی او بے عبد ہی تے جنہیں بیان کی تھی او سبحان، سیر کرنے والا بندہ تے بیان خود خدا پہ کر دے۔ اللہ نے آپ بیان فرما کے ارشاد فرمائے سبحان، اللہ نے اپنی پاکی بیان فرمائی، محبوب دی عظمت آپ ہی فرما دیا سبحان اللذی۔ تھوڑا حولہ بولو، بار آواز بالکل نہیں جانی چاہیے، فرمایا سبحان۔ گرامی قدر حضرات، اللہ سبحان سی، وہ ازل تو سبحان ہے، ان کو سبحان نہ بھی کبھی ہو پھر بھی سبحان ہے نا، ان کو نہ بھی سبحان کہے ہو پھر بھی سبحان ہے، او دی قدرت ہے کہ سبحان ہے، او دی صفت ہے کہ سبحان ہے، او ازلی سبحان ہے، تو عبدالعباد تک سبحان ہے۔ مگر جدو آئی نا یار دی معراج دی ویلے تے وقت آیا تے واری آئی نا تے اللہ نے فرمایا سبحان اللذی پاک و ذات، فرمایا جنہیں اپنے محبوب نو سیر کرائی راتوں رات۔ اہل علم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نہیں
اللہ لفظ سبحان ارشاد نہ فرماندہ تے محبوب دی معراج ثابت نہیں سی ہونی. نہیں یہ تک کملی والے دی معراج ہے جنہیں دسیا کہ رب سبحان ہے. ہاں لفظ سبحان نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی معراج دنوں ثابت نہیں کیتا. یہ تا مصطفیٰ دی معراج ہے کہ جنہیں دسیا لوگنوں کہ دنیا والیوں میرا رب سبحان ہے. میرا رب سبحان ہے. رب ہے تے عظمتاں والا سی پر کنوں پتا سی وہ سبحان ہے. تیری معراج تو صدقے تیری معراج تو قربان جاواں. میں تے بلکہ دا ترجمہ انج کراں گا کہ رب شانہ والا ہے. رب شانہ یہ محفل نہیں ہے جمعہ لنگر کوئی نہیں بغیر لنگر تو ہی پڑھنا پڑے گا. رب جڑا ماندہ ہاتھ چک کے بلا بولے رب. میں پہلے عرض کیتا جڑا آکھے نا رب پاک ہے رب انہوں پاک کر دیندہ ہے. اللہ کسے دا احسان نہیں رکھدا. حل جزاؤ الاحسان الا الاحسان. رب نہیں بولے رب شانہ پھر بولے رب شانہ. نہ کیوں کہہ رہے تسی پڑھو. اللہ فرماندہ فَاذْكُرُونِي اذکرکم. تو میں نو یاد کر پھر میں تینوں یاد کروں گا. او ایڈی کبری آئی والا ہے پھر بھی کہندہ پہلے تو کر پھر میں کروں گا. شرط ہے محبتی پہلے تو یاد کر. عشق دا قانون ہے پہلے تو کر پھر میں کروں گا. رب بھی دس رہا پہلے تو یاد کر پھر میں یاد کروں گا. تو سارے مل کے پڑھئے رب شانہ گونج بعد رب شانہ والا ہے. پر جنہیں آدھا پتہ دسیا او کملی والا ہے. رب شانہ والا ہے. جنہیں آدھا پتہ دسیا او کملی والا ہے. ساڑی جامع مسجد گلزار مدینہ بنان والا مستری جدو مسجد بنا کے گیا تے مسجد بار کھلو کے نے گواری مڑ کے مسجد والے میں کھیا تے کہن لگا سبحان اللہ. میں پوچھیا مستری سبحان اللہ کیوں کہندے ہو؟ کہن لگا مسجداں تے بڑیاں بنائیاں نے پر اسی صاحب تو آدھی مسجد ورگی مسجد میں بھی کوئی نہیں بنائی. اللہ نے فرمایا سبحان اللہ دی. عرض کی دیا اللہ ایویں کیوں کہنا ہے؟ اللہ نے فرمایا یار نو ویکھ کے پیا کہنا نبی تے میں بھی بڑے بنائے نے محمد ورگا میں بھی نہیں. انہیں سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ دی. نماز شروع کرنی ہے تو کی پڑھ دیو سبحانک اللہم. تے نماز مومن دی اے معراج بھی سبحانک اللہ تو شروع ہوں دی ہے او معراج بھی سبحان اللہ دی تو شروع ہوں دی. مومن دی معراج بھی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. او معراج بھی سی نا سبحان تو شروع ہوئی. اگر ایدی وضاحت میں ہوں پڑھا قرآن بھائی. ایک دن اللہ دے نبی ابراہیم بھی گئے. ابراہیم علیہ السلام پڑھتے جا رہے آپ فرما دیں انی ذاہب الی ربی سیہدی. اللہ دے نبی ابراہیم فرما رہے میں اپنے رب وال جا رہا انی میں جا رہا ذاہب میں جا رہا الی ربی اپنے رب وال میں جا رہا. ابراہیم خلیل اللہ نے جد الانبیاء نے پر فرما رہے نے میں جا رہا. یار دیواری آئی فرمایا سبحان الذی اسری میں لے کے جا.
ابراہیم کہندے میں جا رہا تے ایتھے فرمایا جا رہا اسی آپ لے کے جا رہے ہاں، اسی آپ لے کے جا رہے ہاں۔ علماء نے فرمایا یارو جو کڈی نسبت مصطفیٰ نو خدا دے نال، اللہ فرماتا ہے میں لے کے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ دی پاک ذات جیڑی لے گئی۔ اچھا میں کہاں کہ میں تے بٹ صاحب رات بورے والا گئے ساں، وہاڑی گئے ساں، میں تے میرا ڈرائیور گئے ساں، میں نال لے کے گیا ساں، نہیں میں نال ہی ساں ہے نا، جڑا لے کے جاندہ ہے وہ نال ہی ہوندہ ہے۔ تو سبحان اللہ دی یسرا پاک و ذات جڑی لے گئی، نہیں سمجھے سبحان اللہ نہیں بولی، پاک و ذات جڑی لے گئی اپنے محبوب نو، پتہ چلیا نال ہی سی، نال ہی سی رب بھی اپنے محبوب دے اس ویلے، جڑا فرما رہے لے گئی پاک ذات جڑی اپنے محبوب نو۔ سبحان، اگر یہ دیتے گفتگو کریے تو کئی تقریرہ نے الحمدللہ لفظ سبحان اللذی تے گفتگو ہو سکتی۔ آئیے کس طرح لے کے گئے، سابقہ جمعۃ المبارک نو آپ نے سنیا کہ اللہ نے جبریل نو فرمایا جا جبریل یار لیا ساڑا دید کرن نو جی کردہ، ان یار محبوب دے سونگے نے تو سدرہ تے بیٹھا کی کردہ، گل ایتھے سی۔ جبریل امین فرما دے میں سدرہ تے بیٹھا ہوں، اچانک قدرتی آواز جبریل عرض کی دیا اللہ حکم ہوئے، اللہ نے فرمایا جا جبریل زمین پہ چلا جاؤ، اتھے ایک عرب ہے، عرب چک مکہ ہے، مکہ چک محلہ ہے، محلہ دے بھی چک محلے، محل میں چک محبوب او یار پہ آرام کر دائی، انج کر میرے یار نہ لکھے آ جاؤ، عرض کی دیا اللہ انتظام کیویں دے کراؤ، فرما جنت سجا دے دوزخ بجا دے، حور و غلمان کے کتارج کھڑے ہو جاؤ، فرشتیاں نو کہہ دے اج میری عبادت چھڑ کے میرے یار دیا رامچ کھلو جاؤ، اج یار دیا رامچ کھلو نہیں عبادت ہے، نبیاں نو کہہ قبرہ چو نکل کے مسجد اقصی دے اندر میرے یار دیا اڈیکاں وچ بیٹھ جاؤ۔ جبریل کدے جنت وال جا رہے، کدے دوزخ جا رہے، کدے نبیاں نو پیغام دے رہے، اے پوچھیا جا رہا جبریل اجنیاں دوڑاں کیوں لگیاں؟ کہ جبریل بول کے فرمان لگے کی دساؤ، اے محبوب دا میلہ ہے، انہیں لے چلا تصور ہے اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ کان جدر لگائیے تیری ہی داستان ہے، عرش پہ طرفہ دوم دام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دوم دام، کان جدر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ ان جبریل کر رہے تیاریاں، جنت سجائی جا رہی تے دوزخ بجائی جا رہی ہے نا، تے محبوب دا میلہ کنو کہندے نے او جدے وچ میل ہوئے تے جدے چ میل ہی نہ ہوئے او کھادا میلہ، تے اج میل دی رات ہے نا، اج ملاپ دی رات ہے نا، اج وصل دی رات ہے نا، اج ملاقات دی رات ہے نا۔ تو جبریل نہ پوچھا جا رہا جبریل کی گل کیوں سجاوٹا پہ کر دے ہو؟ کہ جبریل فرما رہے محبوب دا، پتہ تو انہوں آندہ محبوب دا، سنی ماں دا پتر بولے محبوب دا، بھائی آج میل ہے نا محبوبان دا، آج ہے نا میل محبوبان دا۔ میں تے اکثر کیا کرنا کہ عشق پاویں مجازی ہوئے یا حقیقی ہوئے، محبوب راتہ نہیں مل دے نے۔ انشاءاللہ میں اگلے جمعہ جدو میں لئی لن تے گفتگو کراں گا نا تے پھر تو انہوں دساں گا رات کی ہوں دیئے تے رات دی ملاقات محبوبان دی کی ہوں دیئے، انشاءاللہ ادھتے مفصل گفتگو کراں گے۔ تو آئیے سارے مل کے پڑھئے محبوب دا میلہ محبوب دا میلہ
دیان دائے جبریل عرشیاں نو کہہ رہے نے کہ محفل نو سجائی رکھے او دیان دائے مل کے پڑھ لو دیان دائے جبریل اج سجاوٹا کری جا رہے عرش سجائی جا رہے عرش سجائی جا رہے نوجوانوں ادھر اللہ کریم نے رشاہ فرمایا او براق نو لے جاؤ او جڑا روئی جاندہ پچھلے جمعے سنے آؤ او جڑا یار دیاں یادہ چھے روئی جاندہ آؤ میرے آقا نے فرمایا من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ جڑا اللہ دی بارگاہ چ جنہ نیمہ ہو جے تواضع کر جائے جڑا عاجزی کر جائے اس واسطے کہ اللہ آپ کی عاجز نہیں پر رب عاجزی نو بڑا پسند کر جائے نوجوانوں جڑا بے اولاد ہوئے انہوں اولاد نہ بڑا پیار ہوندہ ہے دلہ تشبیہ عرض کر رہے ہیں اللہ آپ کی عاجز نہیں پر عاجزی نو بڑا پسند کر جائے انہوں عاجزیاں بڑیاں پسند نے انہوں تواضع بڑی پسند ہے انہوں جھکنا اپنی بارگاہ سے بڑا پسند ہے جے تواضع کر جائے جے عاجزی ابو ایوب انصاری کر جائے او محمد میں زبان بن جاندہ ہے جے بلال عاجزی کر جاوے او محمد مؤذن بن جاندہ ہے جے براق عاجزی کر جائے او محمد کی سواری بن جاتا ہے کملی والے نے کنے کو عاجزی کی دی ہے کہ عرشاں دا پرونا پیا بن جائے اے محمد دی بلندی دس رہی کہ محمد نے کنا عجز کیتا ہوئے گا اپنے رب دی بارگاہ وچ جیڑا من تواضع للہ توجہ ہے تو بولو بلا سبحان اللہ سار بسم اللہ بیٹا من تواضع للہ جڑا اللہ دی بارگاہ تواضع کر جے عاجزی کر جے فقد رفعہ اللہ اللہ انہیں بلند فرما دیندہ ہے یہ عاجزی ہے جڑی بندے نو بلندی دیندی ہے انسان پہاڑ تے چڑھ دا ہوئے تے جھک کے چڑھ دا نا تے جدو اتر دا ہوئے اکڑ کے اتر دا نا ہے نا جدو بھی انسان بلندی تے چڑھے سیڑیاں چڑھے تے جھک جھک کے چڑھ دے جدو سیڑیاں اترے تے بندہ تھوڑا اکڑ کے اتر دے جدو کسی نے ویکھو نا کہ عاجزی جھکے ہے سمجھو اوپر جا رہے ہیں تے جب کہتے کسی نے ویکھو نا اکڑ دے سمجھو پتہ نہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنی کو عاجزی اپنے رب دی بارگاہ کی تھی کہ خدا نے عرشاں دا مہمان تے پرونا بلا لیا مصطفیٰ دی بلندی دس دی کہ محمد ورگی عاجزی کسے کیتی نہیں کیونکہ جڑا جنہ جھک جاوے رب انہوں انہیں بلند فرما دے دے کہ مصطفیٰ جتنا کوئی بلند ہویا ہی نہیں کہ معراج تے گئے معراج دا معنی عروج بلندی مصطفیٰ دی معراج نے دسیا کہ مصطفیٰ ورگی عاجزی کسے کیتی نہیں اللہ فرمائے جبریل و براق لے جا ہن براق سجایا گیا وہ کیویں سجایا گیا یہ میں پہلے کئی سال بڑی گفتگو دیتے کر چکے آج میرا دل کر دے میں تو ہولے 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 لے چلا جبریل 70,000 فرشتے لے کے آگے نا آکے عرض کی تھی یا اللہ آواز دے ماں محبوب سوتن فرمایا لا ترفعو اسواتکم فوق صوت النبی یہ بارگاہ کہ جتھے آواز اچھی ہو جائے نا تے زندگی دے سارے عمل ضائع ہو جاندے اتھے تے اچھی دل دی دھڑکن بھی برداشت نہیں اتھے تے بلند آواز نہ دل بھی دھڑکے نا تے بے ادبی تصور ہوں دیئے یہ بڑی نازک بارگاہ ہے اتھے اچھا نہیں بولنا اچھا دروازہ کھٹکا ماں فرمایا نہیں یہ بھی بے ادبی آواز دے ماں فرمایا نہیں تے کس طرح جاؤں فرمایا کہ ففرج عن سقف بیتی ففرج عن سقف بیتی انج کر کے سراخ کر چھت وچ تے گزر جا عرض کی تھی یا اللہ میرے 600 پر نے ایک پر کھول دے ماں تے ساری کائنات میرے پر دے سائے تھلے آ جا دی گئی تے 600 پر نے تسی اگے تشریف لے جمیل صاحب بھئی میرے بال دیکھو تسی میرے بال توجہ فرمو 600
600 پر نے ساڑھے میڈیا دے دوست نے بھائی ماشاءاللہ جناب محمد جمیل صاحب تشریف رکھے 600 پر نے ایک پر کھولا تے کائنات پر دے سائے تھلے آ جان دیئے تے سراخ کتنا کو کراں جی دے وچوں گزر جاواں اللہ فرمائے جبریل ہے پر ویخ بارگاہ کیڑی وچ آئے تے یا اللہ کی کراں اللہ نے فرمایا جبریل بن کے نہ جاویں مٹا دے اپنی ہستی محمد دی بارگاہ وچ مٹ جا اپنے پراتے مان نہ کری اپنی ذات ہی مٹا دے جبریل جدو آئے نا تے سوراخ کرن لگے چھاتے چھتے عرض کی تھی یا اللہ سوراخ کتھے کرنا ہے فرمایا سوراخ اتھے کری جتھے یار دا چہرہ سامنے ہوئے یا اللہ کیوں فرمایا جدو تو سوراخ کریں گا نا یار چونکہ مدثرم بے جمالے ہی ایک گل کرا یار چھپے چادر وچ اپنا حسن چھپا کے لیٹے ہے مدثرم بے جمالے ہی یار نے جمال اتے لئیے مدثر دی چادر یار چھپیا حسن چھپا کے نا تے یار لیٹیا ان چھپدا نہیں حسن چھپدا اما حلیمہ فرما دی ہیں جدو پہلی بار ویکھیا سی تے حضور دے چہرے تے سرخ یا سفید یا سبز رنگ دا کپڑا سی تے نور دیاں لاٹا کپڑے چو بھی بار پہ نکل دی آسان چھپدا نہیں ہوں جو صحابہ فرما دی ہیں جدو حضور مدینے دی گلی چاہے نا ہجرت والے دن تے حضور دے نور دیاں لاٹا چہرے دیا دیوارہ تے انج پہندیا سان جویں سورج دیا شعاواں پہندیا نے اللہ نے فرمایا یار مدثرم بجمالہ ہی اپنے جمال تے چادر لے کے لیٹے آئے یا اور جمال تے حسن چھپا کے لیٹے آئے پر چھپدا پھر بھی نہیں چھپدا پھر بھی نہیں جس چمن وچ یار میرے جا کے زلفاں کھولیاں بھائی جس چمن وچ یار میرے جا کے زلفاں کھولیاں جس چمن وچ یار میرے جا کے زلفاں کھولیاں لے چلی باتیں صبا خوشبو دی بھر بھر جو اتھے تے یار ظلف کھول دے ویتے ساری زمین اپنے یار دیاں ظلفاں دا عطر لین واسطے آ جاوے جے او سونا ہاتھ پھلاں وچ پاوے تے ہاتھ پھلاں وچ رل جاوے جے او جاوے سیر چمن نو تے سارا چمنی سیس نواوے تے بجلی ڈر دی لشک نہ مارے مطا بے ادبی ہو جاوے جے او کھولے ول زلفاں دے تے راہی راہ پھول جاوے توبہ ایڈا حسن ماہی دا جدی چال نہ چلی جاوے پر اعظم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے آکھے چھپدا نہیں ان جی یار حسن چھپا کے لیٹے ہے یا اللہ کی کرا فرمایا جدو سراغ کریں گا نا اکدے غور کیتا جب ماں نو اپنے بچے نہ سب تو زیادہ اودو پیار آن دے جدو بچہ ستا اٹھ دے نہیں سمجھے ماں کدرے بھی گھر دے سیکھنے یا کمرے چا کم کر دی ہوئے تے بچہ ستا ہوئے ماں سکون نہ کم کر دی ہوئے تے بچے دے رون دی آواز آوے تے ماں دی دوڑ نہیں لگ جان دی ہے نا اس ویلے جا کے ماں بچے نو سینے نہ لگاوے متھا چمے ماں انہا پیار کر دی نہیں جدو بچہ سوتا اٹھے ماں کدے آکھے سبحان اللہ کدے کدے قربان تے باری تے میں صدقہ ہی جاواں اللہ فرمائے یار بھی لیٹے نا ہے نا تے جدو تو یار نو جگانا ہے تے میرے یار نے انج کر کے جمال دے اتو جدو چادر ہٹانی ہے تے جے ہوندی ماں تے کہندی سبحان اللہ تے ماں تے ہے کوئی نہیں تے تو سراغ کری نا چہرے دے سامنے جدو یار چادر ہٹاوے گا تے میں کہاں گا سبحان اللذی میں کہاں گا سبحان اللذی اسرا پاکے بڑی میری ذات جن نے تیرے ورگا سونا بنایا ہے سونا تیرے ورگا بنایا ہے ہن جبریل اندر آگے اگلی گل 600 پر او کڈا کو سراغ ہوئے گا ایویں نہیں بابے فرید نے فرمایا گنج شکر نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر پاک پتن دے تاجدار فرمایا کہ میں اپنی نو مار کے دویں ہتھیں کٹ کی کہندیا انگلی کٹی گئی میں بچ گیا
اکھ نکل گئی بندہ بچ گیا، لت کٹی گئی میں بچ گیا، وہ جڑی بچ گئی نا کدے وہ مر جائے نا، او دے بارے گنجے بخش نے گنجے شکر نے فرمایا کہ میں اپنی نو مار کے تے دومی ہتھی کٹ، پھر بھرے خزانے رب دے فریدہ دومی ہتھی لٹ، پر پہلے میں اپنی نو مار، جبریل اپنی میں ہی مار کے آگے اپنی ہستی مٹھا کے مصطفیٰ دے قدمہ چاہے، جبریل ان جڑے ملے یار دے قدمہ چاہے عرض کی تھی یا اللہ کی میں جگہ ہوں، اللہ نے فرمایا یا جبریل قبل قدمئی، پروردگار نے فرمایا جبریل تیرے ہونٹ کفور دینے، اپنے ہونٹ ٹھنڈے یار دے قدمہ پہ رکھ دے، عرض کی تھی یا اللہ میں جبریل آؤں، میں سارے فرشتیاں دا امام آؤں، میں بیت المعمور دا خطیب آؤں، 1,24,000 کم بیش نبیاں دا صحابی آؤں، ساری آسمانی کتاباں دا حافظ آؤں، عرض کی تھی یا اللہ میرے ہونٹ کفور دینے، اللہ نے فرمایا جبریل ناز نہ کریں، رکھ میرے یار دے قدمہ پہ ہونٹ رکھ، تیرے ہونٹ کفور دینے او دے قدم میرے نور دے، سبحان اللہ۔ وہ کیسا سما ہوئے گا جدو یار دے ہونٹ قدمہ دے ہوتے ہونٹ رکھے ہونگے جبریل نے، وہ جبریل نے چوم کے نا قدم تے دسیا سنیوں مرشد دے پیر تے ہاتھ چومیا کرو میں جبریل بھی سننی جے، سننی ماں دا پتر ہی بولے سبحان اللہ۔ بھائی جبریل دا چمنا دس رہا ہے کہ چمنا عبادت نہیں ہوندہ، چمنا عبادت، باپ اپنے پتر نے چمے تے کیا باپ اپنے پتر دی عبادت کر رہے؟ شرک ہو گیا؟ نہیں نا، حجر اسود نے چمی دینا عبادت نہیں، چمنا محبت ہوندہ ہے، چمنا عبادت نہیں ہوندہ، چمنا محبت ہوندہ ہے، رب نو تے نہیں نا چمیا جا سکتا، چمنا ای تے دس دے کہ شرک دا لک ٹوٹ گیا کہ رب نو نہیں چمیا جا سکتا، جنو چمیاں وہ رب ہوندہ ہی نہیں، بولو بھائی چمنا تے دس دے کہ شرک ہوندہ ہی نہیں جنو چمیا جاوے، کیونکہ رب نو تے چم کوئی نہیں سکتا، شرک تے پھیرے جے اکھے رب نو بھی چمیا جاندہ ہے، دے بندے نو بھی چمیا جاندہ ہے، حجر اسود نو کیوں چمیا جاندہ ہے؟ اس واسطے کہ جنتی ہے، جنتی پتھر ہے، بابا آدم علیہ السلام جدو زمین تے آئے تے جنت چو نال لکھے آئے، تے سچی دس جنتی پتھر چمیا جا سکتا ہے، تے جنتی انسان نہیں چمیا جا سکتا، ایسی آجڑے انگوٹھے چم کے لگانے ہیں نا اکھاں دے نال، اسی دنیا نو دسنا چاہنے ہیں تو انو اپنے پتر دی محبت مبارک ہوئے، سانو آمینہ دے پتر دی محبت مبارک ہوئے، اسی کملی والے دا نام اس واسطے چمنے ہیں، سانو محبت حضور دے نام دے نال، چمنا عبادت نہیں ہوندہ، چمنا محبت ہوندہ ہے۔ جبریل نالے چمرے نالے کہہ رہے آؤ نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزاج محمد کی تلیوں میں دیکھا، مزاج محمد کی تلیوں میں دیکھا، جبریل نے قدم چم کے جگایا، عرض کی تھی کملی والے آؤ ان اللہ اشتاق الہ لقائک یا رسول اللہ، عرض کی تھی اٹھ محبوبہ رب تینوں ویکھن دا مشتاق ہے، رب نو تینوں ویکھن دا اشتیاق ہے، رب نو تینوں ویکھن دا شوق ہے، ان اللہ اشتاق الہ لقائک یا رسول اللہ، اٹھو محبوبہ رب نو تو انو ویکھن دا شوق ہے، آکھیا جبریل تینوں کی ہوئے؟ آکھیا مینوں تے نہیں پتا پر اتے آج ہو رہے کی ہوئے کہ آج فرمایا جا رہے ان اللہ اشتاق الہ لقائک یا رسول اللہ۔ ان محبوب تورے تیاری کی میں کی تھی،
وہ جڑا امامہ شریف سیر تے رکھیا وہ بھی گل اگلے جمعے سناواں گا، براق تے بیٹھن دی کیفیت کی سی وہ بھی سناواں گا، پر اگلے جمعے ہن وقت قاری صاحب میں کڑی دا اشارہ کر رہے ہیں کہ وقت ہو گیا جی، تو میرا تے پتہ چڑھ جاوے تو پتہ پھر چڑھ جاندہ ہے، تو بہرحال وقت ختم ہو گیا، ماہی دی گل پھر باقی رہ گئی، انشاءاللہ اگلے جمعے اتھو ہی اسی گل شروع کر لواں گے۔ اللہ تعالیٰ ساری حاضری نو قبول فرمائے، آمین، وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔